قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی بھی اپنے پرانے موضوع آہ و بقا والے گاؤں پر بحث کر رہے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کا جائزہ لے رہے تھے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر مرگ پر پایا۔ آسمانوں سے موت کا فرشتہ سموار کی دوپہر زمین پر آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ ایک انسان جب اپنی موت کی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنی زندگی کسی اہم چیز کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مثلا اگر اس کا کوئی بیٹا بیمار ہے تو اس کے بھائی کو نصیحت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیمار بھائی کی دیکھ بھال کرنا۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی بیٹا معذور ہے تو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر اس کی بوڑھی والدہ ہو تو اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت اپنی امت کے عقیدے کی فکر کی فساد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فرمایا کرتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، یعنی مراد نوح علیہ السلام کی قوم کہ جب انہوں نے اپنے جیسے آدمیوں کو عزت دینی شروع کی اور اپنوں میں سے نیک لوگوں کو حد سے زیادہ عزت دینی شروع کی، اور پھر ان کی موت کے بعد ان کی قبروں پر عبادت گاہیں بنا ڈالی، اور پھر بجائے اللہ کو پکارنے کے انہوں نے ان مخصوص اشخاص کو پکارنا شروع کر دیا۔ آج کل کچھ لوگ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ولی اللہ، اللہ کے حضور شفاعت کر دے، اے ولی اللہ میرے بیمار بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ پھر اس کی قبر پر قربانی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی قبر پر خوشبو چھڑتے ہیں اور اس قسم کی دیگر کام کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عزیزان محترم حرام ہیں، حتیٰ کہ یہ شرک کی ایک قسم۔ چلیں آپ ذرا میرے ساتھ اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان پر گمراہی نازل ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، جو کہ روز قیامت انہیں جواب بھی نہ دیں گے، حتیٰ کہ یہ تو ان کی پکار تک سے بے خبر ہے۔ اور جب روز محشر انسان جمع کیے جائیں گے تو وہ ان سے عداوت کا اظہار کریں گے اور ان کی عبادت کو مطلقاً رد کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس آج اگر آپ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اے فلاں شخص تم اس فلاں شیخ اس سے کیوں مانگتے ہو، وہ کہے گا کہ اے بھائی میں اس قبر والے سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ شیخ تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارشی کا کام کرے گا۔ یہ شیخ بہت نیک ہے اور اللہ کی نظر میں اس شیخ کا اپنا ایک بلند مقام ہے کہ راتوں کو روتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس کا ایک اپنا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ میں نہیں کہتا کہ اے شیخ مجھے معاف کر دو یا اے شیخ میرے بیمار کو شفا دے دو، میں تو اس کی قبر پر آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اے شیخ اللہ سے سفارش کرو کہ وہ میرے مریض کو شفا دے، اللہ سے سفارش کرو کہ وہ مجھے رزق، اللہ سے سفارش کرو کہ وہ مجھے ملازمت وغیرہ وغیرہ۔ جو باتیں ہمارا دوست کر رہا ہے بالکل ایسی ہی باتیں قریش بھی کیا کرتے اور ایسے ہی دلائل دیتے۔ یعنی میرے بھائیوں آپ ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ جب قریش لات اور عزا کی عبادت کرتے تھے تو کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ لات اور عزا زمین اور آسمان کے دیوتا ہیں؟ نہیں۔ اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے تخلیق کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اور یقیناً بے شک جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو بادلوں سے پانی برساتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ زمین کو کون زندگی بخشتا ہے اس کی موت کے بعد؟ بے شک اللہ۔ یہ جوابات ہیں ابو جہل کے، ابو لہب کے اور تمام کفار کے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا اور کائنات کو کون چلا رہا ہے وہ کہیں گے اللہ۔ اچھا تو اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر پھر لات اور عزا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لات اور عزا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ بہت نیک اور بلند مقام لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اچھا تو لات کون ہے؟ لات ایک نیک آدمی تھا جو کہ حرم میں بیٹھا کرتا تھا اور حاجیوں کے لیے دودھ اور سویق تیار کیا کرتا تھا۔ وہ آٹا اور کھجوریں ایک ساتھ سانا کرتا اور حاجیوں کو بطور صدقہ دیا کرتا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 40 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، اور پھر جب وہ فوت ہو گیا تو وہ لوگ چونکہ اس سے شدت سے محبت کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، اس کا بہت شدت سے احترام کرتے تھے اور اسے ایک اعلیٰ مقام دیتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، تو انہوں نے کیا کیا اس کی ایک مورتی بنائی اور پھر اس مورتی کے پاس آتے اور جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو کہتے اے لات، اے خدا کے نیک بندے، اللہ سے سفارش کرو کہ بارش ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے، اللہ سے سفارش کرو کہ ہمیں ہمارا مریض بیٹا ٹھیک ہو جائے، اللہ سے سفارش کرو کہ وہ ہمیں رزق دے کیونکہ زمین سے کچھ پیدا نہیں ہو رہا، زمین بنجر ہے اس لیے ہمیں رزق دے وغیرہ وغیرہ۔ اب ذرا واپس ہیں اپنے اس ساتھی کی طرف جو قبر پرستی کر رہا ہے، وہ اس کے گرد چکر کاٹتے ہیں، وہ قبر والوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ اے فلاں شخص تم اس قبر والے کی خوشنودی کیوں چاہتے ہو تو وہ کہے گا یہ شخص اللہ کے نزدیک بہت نیک صالح ہے۔ تو کیا فرق رہ گیا اس میں اور قریش میں جس کی مثال میں نے پہلے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو ان کی عبادات کے بارے میں فرماتا ہے، یعنی میرا مطلب ابو لہب اور
ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مطلب لات عزا اور منات کی عبادت نہیں کرتے، نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ایک وجہ سے، وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، مطلب یہ لوگ ان کے اور اللہ کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مساجد صرف خالص اللہ کے لیے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ جائز نہیں کہ کسی اعلیٰ مقام فرشتے سے مانگا جائے، یا کسی نبی سے، یا کسی پیر سے، یا کسی عبادت گزار ولی سے، یا کسی نیک انسان سے، یا کسی نیک آدمی سے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی ملکیت ہے اس سے مانگنا چاہیے۔ میرے معزز بھائی، تم کسی تکلیف میں پھنس جاؤ تو قبروں پر مت جاؤ، بلکہ ہاتھ اٹھاؤ، کہو اے اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تمہارا بیٹا بیمار ہو جائے تو اے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یعنی بندے کو بیماری لگتی ہے تو اللہ مجھے مرض سے شفا دیتا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور وہ اگر تمہیں خوشی دے وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے بھائی، بجائے اس کے کہ تم کسی فلاں شخص کو پکارو، مثلا سید البدوی، السیدہ زینب یا عبد القادر الجیلانی کو، ہاں یہ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں، ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، انہیں معاف فرمائے اور ہمیں ان صالحین کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ میں ان کی کمی بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پر ناجائز ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور آ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب زمین بنجر ہو اور بارشیں نہیں ہوئی تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے سفارش کریں کہ بارش ہو جائے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، وہ انتقال کر گئے، بس اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں گئے اور مصلی پر دعا کی، اپنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہمیں بارش کے ذریعے قحط سے بچا، اے اللہ ہمیں بارش کے ذریعے قحط سے بچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عباس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، اللہ سے سفارش کرو کہ بارش ہو جائے، اللہ سے مانگو۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یعنی اب دعا کی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، اے اللہ ہمیں بارش کے ذریعے بچا، اور وہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ اچھا کیوں نہیں عمر یا العباس یا عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر یا ابن مسعود نے ایسا کیا کہ قریب ہی موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے ہوں مانگنے؟ اے میرے بھائی خود سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ کوئی اور قبر معزز ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے صحابہ ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہماری سفارش کریں اللہ سے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انتقال شدہ شخص سے مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ نبی سے بھی، جی ہاں حتیٰ کہ نبی سے بھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بہنوں اور بھائیوں کہ ہمیں نیک لوگوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نفرت ہے، بلکہ اللہ شاہد ہے کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ہم ان نیک لوگوں کی عبادات کے طریقے نکال۔ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، مصیبت سے نجات اللہ سے مانگنی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، جیسا کہ اللہ نے کعبہ کے طواف کا حکم دیا۔ ان صالحین کے لیے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، ان کا ماتھا چومیں اگر وہ ہم سے ملیں، ان سے دین کی باتیں پوچھیں اگر وہ عالم ہے، یہ ہے ہمارا حق ان پر، لیکن ان کی عبادت کرنا شرک ہے، اور ہمیں بہنوں اور بھائیوں اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے کرم اور اس کے فضل کی دعا مانگتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اور اپنے اور آپ کے لیے ہر اچھی چیز میں کامیابی کی دعا مانگتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ پر اور مجھ پر رحم کرے جہاں کہیں بھی ہوں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس عقیدے کی پختگی کی دعا کرتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی برکت اور سلامتی ہو۔